السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو میں یہ ہوا ہے تو پھر مزہ نہیں رہے گا۔ اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی چاہیے۔ جواد احمد جو ایک گٹھیا قسم کا بندہ ہے جس میں انسانیت نام کا کوئی چیز نہیں ہے، شوکت بسرا نے ایسے زبردست چترول کی ہے، ایسے زبردست کام کیا ہے، آپ کو ویڈیو دیکھ کر بہت مزہ آئے گا۔ پھر آپ کمنٹ میں خود بتائیں گے کہ واہ کیا مزہ آیا۔ تو ویڈیو آخر تک دیکھیے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، کامنٹ میں اپنے رائے ضرور دیجیے۔ جواد احمد صاحب ان سب میں صرف خان صاحب ہی ہیں، کیونکہ ابھی نہال ہاشمی صاحب نے کہا نا میاں صاحب کے حوالے سے کوئی انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، کوئی چیز ایک بتا دیں سامنے سے کہ کبھی فساد کی جڑ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے جب وہ ان کو اتارا گیا تو اس نے کیا کہا میاں نواز نے کہ جی وہ ووٹ کی عزت دو، اور ایک دو دفعہ جنرلز کے نام لے دیے جن سے وہ ڈائریکٹلی افیکٹو تھے۔ اب عمران خان نے کیا کیا، اس کو اتارا گیا، اس نے ساتھ ہی سائفر والا ایک جھوٹا بیانیہ شروع کر دیا۔ وہ سارا جھوٹا بیانیہ ہے، اس میں وہ بری ہو گئے، مجھے گولیاں لگی ہیں۔ ہاں وہ بری، بے شک اس ملک کی عدالتوں سے کیا بعید ہے، اس ملک کی عدالتوں میں بلیو کرتے ہیں۔ میں تو بالکل نہیں بلیو کرتا، میرا کوئی کیس جائے گا تو پتا چلے گا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس ملک کی عدالتوں میں باقاعدہ جج جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے، کچھ جج جو اس طرف ہوتے ہیں، کچھ جج اس طرف ہوتے ہیں۔ کہ آئین اور قانون کی کتاب یہی پہلا سوال ہم نے رکھا کہ ہر جگہ تقسیم ہے، ہر ادارے میں پولرائزیشن ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے عمران خان کی سوشل میڈیا جو عمران خان کا، یہ جبران الیاس نام کا ایک آدمی ہے جو امریکہ سے چلاتا ہے، اور اس کے پاس ہزاروں لوگ ہیں جن کو یہ مینج کرتا ہے، اور اس کے بعد بڑے بڑے ان کے اکاؤنٹس ہیں جن کو یہ لے کے چلتا ہے۔ یہ ملک کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں۔ عمران خان اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ یہ پوائنٹ لے لیں بسر صاحب کافی دیر سے۔ جی میرا پوائنٹ جی بالکل آپ کا ہی ہے، سن لیں صرف۔ عمران خان جو ہے وہ اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے اس وقت۔ وہ اپنے لیے کر رہا ہے جو کر رہا ہے، اگر اسے عوام کے لیے کچھ کرنا ہوتا تو اس کے بعد بہت ٹائم تھا، اس نے کیا کیا تھا۔ وہ تو آپ کو ایک دفعہ کہہ رہا تھا کہ جی میں تو کیا کروں، جب تک ویلتھ کریٹ نہیں ہوگی تو میں غریب کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اور خود بیٹھ کے توشہ خانہ سے پیسے بنا رہا تھا، کروڑوں روپیہ اس نے توشہ خانہ سے بنایا۔ اس نے ملک ریاض جیسے کرپٹ آدمی کو جو خود کہتا ہے میں فائلوں پہ پہیا لگاتا ہوں، اس نے اس کے ساتھ مل کے القادر کی زمین لی اور اس کے پیسے معاف کروائے۔ اب اگر اس کو عدالتیں چھوڑ رہی ہیں تو ثاقب نثار نے بھی تو چھوڑا تھا نا، جب اس نے اپنا جواد احمد صاحب اب اس پہ ذرا کاؤنٹر آرگومنٹ ہونا چاہیے نا۔ ذرا مجھے، میں دوبارہ آپ کو موقع دیتی ہوں، ذرا پلیز بسرا صاحب کو ذرا موقع دیں، ذرا ان کا سنیں۔ بسرا صاحب یہ کیا ہے، جب بھی یہ سیاسی نفرتوں کی پولرائزیشن کی بات ہوتی ہے تو آپ کی جماعت کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ سر پی ٹی آئی کے علاوہ باقی سب یہی کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے اور خان صاحب ہیں۔ اچھا پارس، مجھے ذرا انٹرپٹ نہیں کیجیے گا جس طرح ان کو انٹرپٹ نہیں کیا۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ جواد کو صحت دے، اور ان کی دماغی حالت تو مجھے کبھی بھی ٹھیک نہیں لگی، اور انہیں یہ بتائیں کہ سیاست میں سیاستدان بننے کے لیے پہلے الیکشن لڑنا پڑتا ہے۔ مجھے گزارش کرنے بات کرنے دیں، آپ بولے نہیں، آپ بولے نہیں، انہیں کہیں سیاستدان بننے کے لیے پہلے الیکشن لڑنا پڑتا ہے عوام میں۔ اب مجھے بات تو کرنے دیں، آپ اسکائپ کے اوپر ہیں جواد صاحب، آپ کی پھر بات کر جاتی ہے، ہمیں کلیئرلی سنائی نہیں دیتی ہے۔ مجھے ان کی ذہنی حالت پر ترس آتی ہے، یہ بیچارے 10 سال سے میں سن رہا ہوں اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے، اور اب میں نہیں کرتا، بات تو کرنے دیں ان کو۔ بغض عمران سے نکل آئیں۔ یہ آج کل پورے پاکستان میں ایک لیڈر ہے عمران خان، جس کے اوپر کچھ نہیں ملتا۔ آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی، آپ سکائپ پہ ہیں، پھر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، تو پلیز آپ ذرا بسر صاحب کی بات سنیں، وہ پرسنل بات نہیں کریں گے۔ پارس آپ لوگ بٹھا کے تب جی بسر صاحب بات کیجئے۔ اچھا ان لوگوں کو آپ بٹھا کر ان سے تبصرہ کرواتے ہیں، ان سے یہ پوچھ لیں انہوں نے کتنے الیکشن لڑے ہیں، ان کی پارٹی نے کتنے الیکشن لڑے ہیں۔ میری بات تو سن، پارٹی کے چیئرمین ہیں اکیلے جواد، ان سے پوچھیں کہ پارٹی کا چیئرمین کیا الیکشن لڑا، کونسلر نہیں منتخب ہوئے آج تک، اور بات اس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں جو 90% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری پارٹی جیت گئی ہے۔ جواد صاحب مسلسل بات کر رہے ہیں، لیکن جواد صاحب آپ کی ہمیں آواز نہیں آ رہی سر، کیونکہ آپ اسکائپ کے اوپر ہیں۔ ذرا پلیز ان کی بات سنیں، میں آپ کو اتنا ہی موقع دوں گی بات کرنے کا، تھوڑا سا تو تحمل۔ سر آپ نے بڑا لیڈر بننا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں عوام کی آخری امید ہوں، سن تو رہے نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ سب سے درخواست ہے، ویڈیو کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو ہے وہ کمنٹ میں لکھیے، ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیے۔ ہم آپ کے لیے ایسے زبردست ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ آپ جواد احمد اور
شوکت بسرا کے بارے میں ابھی تک جو بھی جانتے ہیں وہ کامنٹ میں ضرور لکھیے۔ کامنٹ ایک ایسا چیز ہے جس میں ہم اپنا رائے رکھ سکتے ہیں، جس پر اگر ہم کسی اور پلیٹ فارم پر یا کوئی کسی بھی جگہ ہم بات نہیں کر سکتے تو کامنٹ میں اکثر وہ لوگ بات کرتے ہیں جو کسی بھی جگہ بات نہیں کر سکتے، تو کامنٹ میں ضرور اپنے رائے جو ہے وہ دیا کرے۔ یہ آزادی رائے ہے، آپ کا حق ہے، میرا حق ہے، سب کا حق ہے، اس کو استعمال کرنی چاہیے۔ تو کامنٹ میں اپنے رائے ضرور دیجیے۔ پارس میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، جواد کو بیچارے کو مجھے اندازہ ہے ان کو علاج کی ضرورت ہے، ان کو کسی اسپتال بھیجیں، آپ نے ان کو ٹی وی پہ بٹھا لیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ شوکت بسرا کو تو نہیں پتا نا یہ بات، کیونکہ یہ پارٹی کے ہیڈ نہیں ہے اور نہ ہی یہ سوشل میڈیا کو جانتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے نا، یہ جو پی ڈی آئی ہے یہ فیشسٹ جماعت ہے۔ یہ ایک ورڈ ہے آج کل، ایک ٹرم ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیکنو فیوڈلزم۔ سوشل میڈیا کو جانتے ہیں جواد احمد صاحب ہے کہ ان کا سوشل میڈیا بات صدیقہ جماعتوں سے 20 سال آگے ہے۔ بند کریں نا، مائک بند کریں گا۔ بسر صاحب سن لیں ذرا، بسر صاحب سن لیجئے۔ ان کا مائک بند، جی ان کا مائک بند کر دیں۔ جی آپ بات کیجئے۔ انہیں کہیں کہ بات ذاتی نہ کریں، یہ چلے ذرا بسر صاحب، لیکن پارس صاحب زیادتی کر رہی نہیں ہیں۔ موقع آپ کو اس کے بعد آپ ہی کی باری ہے۔ جس نے آج تک کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا اور وہ وہاں بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں، اب 1 to 1 پروگرام کر لیں ان کے ساری ساتھ۔ عمر بات کرتا رہا ہے، جس بندے کو حیثیت یہ ہے، جس بندے کی حیثیت یہ ہے کہ بندے کو گلی محلے والے گھر والے ووٹ نہیں دیتے، آپ اس کو بڑا لیڈر بنا کے پیش کر رہی ہیں۔ سر لیڈر کیا بنا کے، وہ گیسٹ ہے میرے جیسے آقا دیا ہے اس طرح ان کو بات کرنے کا موقع دیا، ان کا موقف تو سن لینا، پھر آپ جواب دیجیے گا۔ بسر صاحب آپ کو پتا ہے میرے شو میں مائک نہیں ہم بند کرتے، آپ سن لیجیے پلیز۔ جیسے آپ ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہیں ویسے بولیے، آپ یہاں پر ان لوگوں کو بلاتی ہیں جو سیاست کا حصہ ہوتے ہیں۔ جی جواد احمد صاحب پلیز پرسنل بات نہ کریں آپ بھی۔ نہ یہ الیکشن میں حصہ ہیں، یہ بیچارے تو یہاں بیٹھ کے آخری امید ہے، تو جن بیچاروں کو ہسپتالوں میں ہونا چاہیے، جن بیچاروں کا دماغ خراب ہے، یہ مجھے افسوس کی بات ہے۔ جی جی جواد ان کے آپ ان سے یہ پوچھ لیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ اچھا میں پوچھتی ہوں، آپ ذرا دے دیں پوچھنے کا۔ ٹھیک ہے بسر صاحب ایک سیکنڈ ذرا رکیے اور بات سن لیجیے۔ الیکشن لڑا جی جواد احمد صاحب دیکھیں، یہ آدمی جو ہے نا یہ وہی کر رہا ہے میرے ساتھ، ڈرتے ہیں سارے میرے سے، کیونکہ ان کو پتا نہ یہ کرپٹ ہے، یہ ڈرتا ہے۔ تم ہو کون؟ تم عمران خان کے اوپر بات کر رہے ہو؟ ذرا حیثیت تو اپنی دیکھ لو یار، کیا آپ عمران خان پہ بات کر کے بڑا لیڈر بننا چاہتے ہو؟ کم از کم اتنا تو سوچو کہ تم ہو کون؟ تو سنیں صحیح بات تو کرنے دیں۔ مجھے جناب میرے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا۔ بھائی آپ نے کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا، آپ الیکشن آج تک لڑے نہیں اور یہاں بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہو۔ اوکے اپنا بسر صاحب بات ہو گئی نا، اب سن لیں پلیز۔ جی جواد صاحب پارس اس کا مائک بند کرے، ذاتی بات نہ کرے نا۔ اچھا سر سن لیں، میرے 2-3 منٹ رہ گئے شو کے آخری کے، جواد احمد صاحب بات کر لیں۔ بسر صاحب سنیے، تمہارے ذہنی مریض کی گفتگو سنیں گے۔ وہی بات، اس کا مائک بند کریں، اس بیچارے کا مائک بند کریں۔ جی اس کو بہت شوق ہے بولنے کا، یہ چیلا ہے، پہلے پیپلز پارٹی کا چیلا تھا، ابھی عمران خان کا چیلا ہے۔ 1 to 1 بات کر لیں، 1 to 1 یہ ہے کیا بندہ، یہ ہے کیا، یہ کون ہے؟ یہ 2 ٹکے کا سیاستدان ہے۔ ساری عمر نواز شریف اور آصف زاری کو گالیاں دیتا رہا عمران خان، اور پھر جا کے سیاستدان بنا۔ میں تو عمران خان کو صحیح بات کر رہا ہوں، میں تو عمران خان کے بارے میں سچ بول رہا ہوں نا، یہ تو جھوٹ بولتا تھا۔ کبھی کہتا نواز شریف سے پیسے لیتا رہا، یہ عمران خان جو ہے نا وہ اس سے زیادہ پاکستان کی سیاست میں کبھی نہیں آیا، اس سے زیادہ سر یہ سر دیکھیے وہ ایک لیڈر تو ہے نا، فوڈ پالیسیا مطلب جنرل باجوہ کا کہاں عمران خان اور کہاں جواد ہے، اور اس کی باتیں سنو یار۔ فوڈ پالیسیا پاکستان میں جواد احمد جیسے سیاستدانوں کا کوئی کمی نہیں ہے، اوپر سے جواد احمد بھی انٹری مار کر کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کا پاپولر لیڈر ہوں، میں پاکستان میں شانتی لاؤں گا، پاکستان میں وہ کروں گا جو باقی لیڈر نے نہیں کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک جو بچا کچا چیزیں ہیں، اگر میں لیڈر بن گیا تو ان سب سے آپ سب کو محروم کر دوں گا۔ تو یہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے اوقات نہیں ہے کہ پاکستان، پہلے تو آپ نہ کوئی وزیر تو بن جائے، کوئی ایم پی اے تو بن جائے، صرف پارٹی بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، پارٹی میں بھی بنا سکتا ہوں، ہر کوئی بنا سکتا ہے پارٹی۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں تک تو جمہوری ہے کہ آپ پارٹی بنا سکتے ہیں، باقی آپ
سیٹ جیت سکتے ہیں یا نہیں وہ الگ بات ہے، الگ موضوع ہے، اس پہ ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، لیکن پارٹی بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں بھی پارٹی بنا سکتا ہوں، ہر کوئی بنا سکتا ہے۔ تو پارٹی بنا کر یہ کہنا کہ میں پاکستان کا پاپولر لیڈر ہوں، میں پاکستان کا بہترین لیڈر ہوں، بہترین سیاستدان ہوں، دوسروں سیاستدانوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیاست نہیں آتی ہے اور مجھے بہترین سیاست آتی ہے، تو آپ اپنا کردار تو بتائیے، اپنا کارکردگی تو ہمیں دکھائیے کہ آپ کی کارکردگی کہاں ہے، آپ کہاں کام کر رہے ہیں۔ اتنے بہترین لیڈر، بہترین سیاستدان ہو کر کام آپ نے کہاں کیے ہیں، تو ان سب کے بارے میں ہمیں بتا تو دیجئے، ہمیں بھی آپ سے سیکھنا چاہیے۔ تو سیکھنے کے لیے ہمیں بتائیے کہ آپ کا کارکردگی کیا ہے۔ بہترین لیڈر اپنے آپ کو کہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کے بعد بھی ایک اور آیا ہے اقرار الحسن صاحب، شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان میں لیڈرشپ کا آنسر ہے، لیکن آپ میں بالکل نہیں ہے۔ آپ کا لب و لہجہ جو ہے وہ بالکل انسانوں کا نہیں ہے۔ آپ میں بالکل صبر نہیں ہے، بالکل تمیز نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ آپ جس انداز میں بات کرتے ہیں یہ سیاستدانوں کے نہیں بلکہ غنڈوں کا، بدماشوں کا ہے۔ سیاستدان جو ہے وہ صبر سے کام لیتے ہیں، وہ گالی گلوچ بھی برداشت کرتے ہیں۔ سیاستدان آپ جمہوری ملک کے سیاستدان بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو سب برداشت کرنا ہوگا۔ اگر برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ سیاستدان کیسے؟ اس بات پہ میرا سر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا کہ اوپر سے آپ غنڈہ گردی کرتے ہیں، اینکر یا کسی صحافی کو گالیاں دے کر اپنے آفس سے باہر نکالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں سیاستدان ہوں۔ کسی سیاستدان نے ایسا نہیں کیا، نواز شریف ہو، زرداری جو بھی ہو، ہم اسے برا بھلا کہتے ہیں، لیکن براہ راست انہوں نے اس طرح میڈیا آن دا کیمرہ اس نے کسی صحافی کے ساتھ ایسا نہیں کیا جو تم کرتے ہو۔ تو یہ سیاستدانوں کا کردار نہیں ہے۔ میں بتا سکتا ہوں کہ آپ سیاستدان نہیں بلکہ ایک گونڈا ہے، اور گونڈوں کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے جگہ گھسیٹ کر باہر نکال سکتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دے سکتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں پر الزامات لگاتے ہیں۔ رہی بات عمران خان کی، تو عمران خان پورے پاکستان کا کیا پوری دنیا میں ایک پاپولر لیڈر ہے۔ آپ کا تو ایک صوبے میں، ایک ضلع میں آپ کا اوقات نہیں ہے، ایک تحصیل میں آپ کا اوقات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ اپنے تحصیل سے کھڑے ہو جائے تو شاید آپ کو کوئی ووٹ نہ دے۔ تو آپ لوگوں کا کیا رائے ہے؟ رائے کامنٹ کرے، ہمیں بتائیے کہ جواد احمد کس طرح کا بندہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔